بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاغ ہوتا ہے جو سراسر باعث برکت، باعث ثواب، باعث خیر ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، دوستوں سے بھی شیئر کر لیجئے گا، یقیناً اس کا آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور آخر میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز اور نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا اوحی الیہم ربهم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیات مبارکہ 13 تا 17 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے ہی اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر۔ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء علیہ السلام منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے اپنی گمراہ قوموں کی ملت میں شامل ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح کی خاموش زندگی بسر کرتے تھے، کسی دین کی تبلیغ اور کسی رائج الوقت دین کی تردید نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ہی ملت میں ہیں، اور نبوت کا کام شروع کر دینے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ملت آبائی سے نکل گئے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرکین کی ملت میں شامل نہ ہوئے تھے کہ اس سے خروج کا الزام ان پر لگ سکتا۔
اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یعنی گھبراؤ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ اس سرزمین میں نہ رہنے پائیں گے، اب تو جو تمہیں مانے گا وہی یہاں رہے گا۔ ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں اس تاریخی بیان کے پایرایہ میں دراصل کفار مکہ کو ان کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ ذکر بظاہر پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کا ہے، مگر چسپاں ہو رہا ہے وہ ان حالات پر جو اس سورہ کے زمانہ نزول میں پیش آ رہے تھے۔ اس مقام پر کفار مکہ کو بلکہ مشرکین عرب کو گویا صاف صاف متنبع کر دیا گیا کہ تمہارا مستقبل اب اس رویے پر منحصر ہے جو دعوت محمدیہ کے مقابلے میں تم اختیار کرو گے۔ اگر اسے قبول کر لو گے تو عرب کی سرزمین میں رہ سکو گے، اور اگر اسے رد کر دو گے تو یہاں سے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس بات کو تاریخی واقعات نے ایک ثابت شدہ حقیقت بنا دیا۔ اس پیشین گوئی پر پورے 15 برس بینا گزرے کہ سرزمین عرب میں ایک مشرک بھی باقی نہ رہا۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، پس خامد اس سے ناراضی کی حالت میں رات گزارے، تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، جب تک وہ خامد کے پاس لوٹ نہ آئے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3237۔ فوائد: بستر پر بلانے سے مراد رات کو ساتھ سونا یا اس سے ہم بستری کرنا ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ خامد جب بھی اسے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے بلائے تو انکار نہ کرے، رات ہو یا دن۔ ہاں عذر شرعی ہو تو بات اور ہے، جیسے رمضان کے دن ہو اور وہ روزے سے ہو یا بیمار ہو یا اس کی ماہواری کے ایام ہوں، تو ان حالات میں وہ خامد کی خواہش پوری کرنے سے یقیناً معذور ہوگی۔ اس قسم کے عذر شرعی کے بغیر انکار پر وہ فرشتوں کی لعنت کی مستحق قرار پائے گی۔ عورت کے لیے تاکید اس لیے ہے تاکہ مرد اپنی بیوی کو نظر انداز کر کے کسی عورت کی طرف نہ دیکھے۔ اگر عورت خامد کی جنسی خواہش کی تسکین کا اہتمام نہیں کرے گی تو پھر خامد غلط راستے پر چل سکتا ہے۔ اس کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ عورت اس کی دلداری میں بلا وجہ کوتاہی نہ کرے۔ ناظرین و سامعین و ویورز محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ اور قرآن و حدیث، جس میں آج سورہ ابراہیم کی آیات مبارکہ 13 تا 17 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کی گئی۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگز ہے جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس چینل پر میں اسے اپلوڈ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ لہٰذا اس کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیجئے گا، یقیناً اس سے آپ کو نور اجر ملے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء کار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز مملکت کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ملا ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔